سورہ نمل پارہ نمبر 20 آیہ کریمہ نمبر 83، 84 اور 85۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، نحشر، ہم جمع کریں گے، من کل امتن، ہر امت میں سے، فوجن، ایک گروہ کو، اور جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک گروہ کو، ممن یکذب بآیاتنا فہم یوزعون، اور ان لوگوں کو الگ کریں گے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے تھے، حتیٰ یہاں تک، اذا جاؤ، جب وہ آ جائیں گے، قال، اللہ جل سبحانہ و تعالی فرمائیں گے، اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا، ولم تحیطوا بها علما، جب کہ تم نے علم کے ذریعے ان کا احاطہ نہیں کیا تھا، اما، اگر ایسا ہے، ذا کنتم تعملون، تو تم کیا کرتے تھے، وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، واقعہ ہو جائے گا ان پر اللہ کا عذاب، بما ظلموا، ان کے ظلم کی وجہ سے، فہم لا ینطقون، اور وہ کچھ نہیں بولیں گے۔ یوم نحشر، حشر کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اور اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالی جل سبحانہ و تعالی پہلے سب لوگوں کو قبروں سے اٹھا کر محشر میں جمع کریں گے۔ کوئی قبر میں ہے، قبر سے اٹھایا جائے گا، کوئی پانی میں بہہ گیا، کسی کو مچھلیاں کھا گئی، کسی کو درندے کھا گئے، کوئی جنگل میں پڑا رہا، گل سڑ کر وہیں خاک ہو گیا، کسی کو کسی نے دفنایا تک نہیں، پتہ نہیں چلا، ملا نہیں، جہاں کہیں بھی کوئی ہوگا، اللہ سبھی کو محشر میں جمع کریں گے۔ پھر جمع کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کفار کو الگ عذاب کے لیے جمع کریں گے۔ اس آیت سے یہ مراد ہے، یوم نحشر، پہلے ہم جمع کریں گے سبھی کو، پھر الگ کریں گے ہر امت میں سے ایک گروہ کو۔ کون سا گروہ؟ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یعنی ہم پھر کفار کو عذاب کے لیے جمع کریں گے۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے، امت اس جماعت کو کہا جاتا ہے جس کی طرف رسول بھیجا جائے۔ امت کی تعریف یہ ہے کہ امت اس جماعت کو کہا جاتا ہے کہ جس کی طرف رسول بھیجا جائے۔ پھر امت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ امت دعوت اس کو کہتے ہیں، اس جماعت کو کہا جاتا ہے کہ جس تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچتا ہو، اس کو کہتے ہیں امت دعوت، کہ وہ گروہ یا وہ جماعت
کہ جس تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچتا ہو، اور امت اجابت وہ جماعت کہ جنہوں نے رسول کے پیغام کو قبول کیا اور رسول پر ایمان لائے۔ ایک امت دعوت ہے جن تک پیغام پہنچتا ہے، اور ایک امت اجابت ہے کہ جن تک رسول کا پیغام پہنچا اور انہوں نے قبول کیا اور رسول پر ایمان لائے۔ یہ امت کی دو قسمیں ہیں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ اس آیا میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اے محبوب، آپ اپنی قوم کو وہ وقت یاد دلائیں کہ جب ہم تمام انبیاء کی امتوں میں سے ان لوگوں کو الگ کریں گے جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، اور وہ آیات کون سی؟ جو ہم نے اپنے رسولوں پر نازل کی۔ ہر ایک نبی کی امت میں سے ہم ان لوگوں کو الگ کریں گے کہ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ یوزعون کا ایک معنی ہوتا ہے الگ کرنا، اور ایک معنی ہوتا ہے روک لینا۔ ابھی اگر یہاں معنی روک لینا لیا جائے تو پھر مطلب کیا ہوگا کہ اے محبوب، آپ اپنی قوم کو وہ وقت یاد دلائیے کہ جب ہم معاشر میں ہر نبی کی امت میں سے وہ گروہ کہ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ان کے سرداروں کو روک لیں گے۔ سرداروں کو روک لیں گے، ابی بن خلف روک لیں گے، فرعون روک لیں گے، نمرود روک لیں گے، شداد کو روک لیں گے، قارون کو روک لیں گے، حامان کو روک لیں گے، ابو جال کو روک لیں گے۔ ہر قوم کی امت، ہر نبی کی امت کے جو سردار ہوں گے جھوٹے آیات کی تکذیب کرنے والے، ہم انہیں روک لیں گے۔ اور کس لیے روکیں گے؟ تاکہ ان کے متبعین، ان کی اتباع کرنے والے، وہ ان کے ساتھ آ کر مل جائیں، اور جب وہ مل جائیں گے فوجن، ہم پھر گروہ بنا کر انہیں جہنم میں پھینکیں گے۔ فوج کا معنی ہوتا ہے وہ گروہ جو تیزی کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہو۔ تو ہم سرداروں کو روکیں گے، رئیسوں کو روکیں گے، اور ان رئیسوں کو اتنی دیر تک روک کر رکھیں گے جتنی دیر تک ان کے متبعین نہیں مل جاتے، اور جب وہ متبعین مل جائیں گے تو پھر ہم انہیں گروہ بنا کر جہنم میں ڈالیں گے۔ تو آپ اپنی قوم کو وہ وقت یاد دلائیے۔ پھر حتی اذا جاؤ، جب وہ سارے آ جائیں گے، معاشر میں جمع ہو جائیں گے، اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا؟ زجر اور توبیخ سے کہا جا رہا ہے تم نے۔ کبھی استفہام میں زجر اور توبیخ ہوتی ہے۔ اکذبتم، کیا تم نے جھٹلایا ہماری آیات کو؟ اللہ زجر فرمائیں گے، توبیخ فرمائیں گے۔ اور پھر وَلَمْ تُحِیطُوا بِهَا عِلْمًا، تمہارے جھٹلانے پر کوئی دلائل بھی نہیں تھے، کوئی علم نہیں تھا تمہارے پاس۔ ہم نے اپنے رسولوں پر جو آیات بھیجی، تم نے ان کو جھٹلایا تو محض جہالت سے، کسی علمی دلیل سے نہیں، تم نے علم کے ذریعے احاطہ نہیں کیا۔ اور ہماری کائنات میں جو نشانیاں تھیں، کائنات کی نشانیوں کو جو تم نے جھٹلایا، یہ بھی تم نے جہالت سے جھٹلایا، تمہارے پاس کوئی علمی دلیل نہیں تھی۔ ہمارے بھی یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ دوست 2-4 دن اردو ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن کا، اور پھر علماء سے بحث شروع کر لیتے ہیں
قرآن فہمی کے لیے لوگوں نے اپنی عمریں صرف کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر جیسا شخص 2.5 سالوں میں صرف سورہ بقرہ پڑھی ہے، 2.5 سال لگا دیے سورہ بقرہ پڑھنے میں۔ آج کیا ہوتا ہے، 6 مہینے کا کورس کیا اور 6 مہینے کے کورس کے بعد علماء سے بحث شروع ہو گئی۔ عمریں لوگوں نے صرف کی ہیں، اپنی ساری عمریں لگا دیں قرآن اور احادیث کو سمجھنے کے لیے۔ سوشل میڈیا سے 4 آیات سنی، کہیں سے کسی سے 2 مہینے ترجمہ پڑھ لیا، کسی کی 10 تقریریں سن لی اور عالم بن کر بیٹھ گئے، بحث شروع ہو گئی۔ پھر کہتے کیا وہ مولویوں کو کیا پتا، ہم تو بہت جانتے ہیں، انہیں کوئی بہت علم ہے، ہمارے پاس ان سے زیادہ علم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، تم نے تو علم کا احاطہ بھی نہیں کیا تھا، تم ہماری آیات کو جھٹلا رہے تھے، تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں تھی، علمی دلیل، اور تم ہماری کائنات میں موجود نشانیوں کو جھٹلا رہے تھے، اور اس پر بھی تمہارے پاس کوئی علمی دلیل نہیں تھی۔ اب پھر دوبارہ ڈانٹا جا رہا ہے، اما ذا کنتم تعملون، اگر یہ ایسا ہی ہے تو پھر تم کیا کرتے تھے؟ ایسا ہی ہے نا، مطلب یہ ہے، بات تو ایسی ہی ہے کہ تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں تھی۔ جب دلیل کوئی نہیں تھی تو پھر جو تم بحث و تمہیز کر رہے تھے، تم جو مکالمہ کر رہے تھے میرے رسولوں سے، میرے پیغمبروں سے، علماء سے، یہ بحث و تمہیز جو تھی تمہاری، یہ کس کام کی تھی؟ بتاؤ اب۔ دو دلیل اب اللہ کو کہ جو تم بحث کر رہے تھے یہ کس بات پر بحث کر رہے تھے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اللہ پوچھے گا کیا کر رہے تھے؟ پھر وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِ بِمَا ظَلَمُوا، اللہ فرماتے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب لازم ہو جائے گا۔ کسی کو تھپڑ مارنا یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم کی ایک قسم ہے۔ کسی کو قتل کرنا یہ ظلم نہیں ہے، ظلم کی ایک قسم ہے۔ کسی کا حق مارنا یہ ظلم نہیں، یہ ظلم کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح اللہ کی ذات پر بہتان باندھنا یہ بھی ایک ظلم ہے، رسول کی ذات پر بہتان باندھنا یہ بھی ایک ظلم ہے۔ اچھی خاصی احادیث کو اپنے مشن کے لیے غریب اور ضعیف کہہ دینا یہ بھی ظلم ہے۔ رسول کے بہترین فرمان کو، رسول کا ہر فرمان بہترین ہے، اس کو کہہ دینا کہ یہ کمزور ہے، یہ ضعیف ہے، یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے۔ اور اللہ کی آیات کے احکامات کو تروڑ مروڑ کر اپنی مرضی کے ترجمے نکالنا یہ بھی ایک ظلم ہے۔ ظلم صرف تھپڑ مارنے کا نام نہیں ہے۔ ایک خیاط درزی اگر کپڑا کاٹتے ہوئے اس کی نیت میں فطور آ گیا یہ بھی ظلم ہے۔ ایک دکاندار سودا تولتے ہوئے اگر نیت میں فطور آ گیا یہ بھی ظلم ہے۔ کنڈے میں کچھ اونچ نیچ کر دی یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم ایک نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کسی کے منہ پر تھپڑ مارا یہ ظلم ہو گیا۔ ظلم کی ہزاروں قسمیں ہیں، ہم بس ایک قسم کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں، بس اس نے جی بڑا ظلم کیا اس کو تھپڑ مار دیا۔ حالانکہ جو کہہ رہا ہے اس کی کہانی چھیڑو تو یہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم ثابت ہو جائے گا۔ تو ہر سطح پر ظلم ہے۔ تو اب علم کے بغیر آیات کا انکار کرنا، علم کے بغیر آیات پر بحث کرنا، علم کے بغیر رسول اللہ کے فرمودات کی کھنگال اور چھان شروع کر لینا، علم کے بغیر ضعیف حدیث کو کہہ دینا یہ بھی ظلم کی ایک نشانی ہے۔ ظلم صرف یہی نہیں ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کو ظالم ڈکلیئر کیا، کن کو؟ جنہوں نے رسولوں سے بحث کی تھی بغیر علم کے، بغیر علم کے رسولوں سے بحث کی۔ اس لیے تو میرے آقا کریم نے فرمایا نا، فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا،
ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، اللہ دے گا۔ کیوں؟ میرے آقا فرماتے جو بھی میرے پاس آیا نا اس نے مجھ سے دلیل مانگی، اور ابو بکر آیا اور اس سے میں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس نے کہا آپ سچے رسول ہیں، کوئی دلیل نہیں مانگی۔ کوئی دلیل نہیں مانگی۔ ایک وہ تھا کہ جس کے سامنے چاند توڑا گیا اس نے پھر بھی قبول نہیں کیا، کنکر بولے اس کی اپنی مٹھی میں پھر بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ اور ایک وہ تھا جو آیا اور کہتا اللہ کے رسول یہ جو سامنے کھجور ہے نا، یہ جو کھجور ہے اس پر جو خوشہ لگا ہوا ہے کھجوروں کا، یہ اگر آپ کی رسالت کی گواہی دے دے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ ٹھیک ہے، مروہ پہاڑی سے باہر نکلے نا، سامنے وہ جگہ ہے جہاں کھجور کا درخت تھا، وہ آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں کھجور کا درخت تھا، اور اللہ کے رسول مروہ پہاڑی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جا اس خوشے کو کہا اللہ کے رسول تجھے بلاتے ہیں۔ تو وہ گیا درخت کے نیچے کھڑے ہو کر کہتا ہے تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ خوشہ ٹوٹا، حضور کے پاس آ گیا۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا؟ اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن میرے آقا نے فرمایا اس کو توڑا ہے تو اب اس کو جوڑنا بھی ہے نا، اسے کہا واپس بھی چلا جا۔ اب اسے کہا بھائی اپنی جگہ پر چلا جا۔ وہی خوشہ پھر چلا، کھجور کے پاس پہنچا، اوپر چڑھا جس طرح انسان چڑھتا ہے درخت پر، اور جا کر جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں جڑ گیا۔ اب وہ کہتا وہ چاند والے کی طرح وہ بھی کہتا یہ بھی جادو چل گیا، تو یہ ظلم تھا۔ اس نے کہا نہیں، آپ نے کر کے دکھایا، آپ اللہ کے سچے رسول۔ تو اللہ فرماتا ہے وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ کا حکم، اللہ کا قول، عذاب کا حکم یہ ان پر واجب ہو جائے گا۔ وَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اللہ فرماتے ہیں پھر وہ کوئی بول نہیں سکیں گے۔ اب اس پر مفسرین نے دو قول لکھے، ایک یہ کہ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا، اور اللہ فرمائے گا جس منہ سے تڑ تڑ بولتے تھے نا اب بول کے دکھاؤ۔ جس منہ سے کہتے میں اس حدیث کو نہیں مانتا، یہ بھی کمزور، میں اس کو نہیں مانتا، یہ بھی کمزور، اللہ فرمائے گا اب بول کے دکھا۔ پھر وہ بول نہیں سکیں گے۔ تو فرمایا کہ جب وہ حشر میں جمع کیے جائیں گے تو ہم ان میں سے ہر اس گروہ کو الگ کر لیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتا تھا، اور پھر الگ الگ کر کے ان کے رؤساء کے ساتھ انہیں گروہ در گروہ بنا کر جہنم میں دھکیل دیں گے، اور ہمارا حکم عذاب ان کے لیے واجب ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ